ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور یہ دعا بھی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ناظرین، آج نہایت اہم اور نہایت ہی دلچسپ موضوع کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس میں آج آپ کو نظر بد اور اس کی علامات کے بارے میں بتایا جائے گا کہ نظر بد کیا ہے، نظر بد کیسے لگتی ہے اور نظر بد کا مطلب کیا ہے اور نظر بد کہتے کسے ہیں۔ آج آپ کو ان سب کے بارے میں اور نظر کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر نظر بد نہایت شدید ہو، یعنی کہ بہت تیز نظر لگے، تو انسان کی 5 منٹ یا 5 سیکنڈ کے اندر اندر موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ناظرین، آج آپ کو وہ علامات، اگر آپ کو ان سب علامات جو آپ کو بتائی جائیں گی، ان میں سے کوئی علامات آپ پر ظاہر ہوں تو فوراً خدا کے لیے جو طریقہ آج آپ کو بتایا جائے گا اس پر عمل کر کے، اگر کوئی بچہ آپ کے گھر میں ہے، کوئی خود ہیں، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، کوئی بھی ہے، حتیٰ کہ آپ کے اپنے فیملی ممبرز، یعنی آپ کے اپنے رشتہ دار، آپ کے اپنے گھر والوں کی وجہ سے بھی آپ کو نظر بد لگ جاتی ہے۔ اپنے والدین کی نظر بھی بچے کو لگ سکتی ہے، استاد کی نظر اس کے شاگرد کو لگ سکتی ہے، بہن کی، بھائی کو، اس طریقے سے ہر قریب سے قریب ترین رشتے کی نظر بھی لگتی ہے۔ اور نظر بد کی حقیقت کیا ہے، آج آپ کو انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو میں پورا بتایا جائے گا۔ اینڈ پر آپ کو، اس ویڈیو کے اینڈ پر آج آپ کو اس نظر بد کے حل کے لیے بھی پورا طریقہ بتایا جائے گا کہ وہ کون سی ایسی قرآن پاک کی آیت ہے جس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو نظر بد جو ہے انشاءاللہ العزیز آپ سے دور ہو جائے گی۔ ناظرین، آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سب سے کہتے چلیں اگر ہمارے چینل پر نیو ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، لازمی بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، نظر بد کے بارے میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں کو نظر بد لگ جایا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین اور نہایت ہی جون سا ہے اچھے طریقے سے اس کا حل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے آج آپ کو اس کے بارے میں پورا بتایا جائے گا۔ ہماری میڈیکل سائنس جون سی ہے وہ کیا کہتی ہے نظر بد کے بارے میں؟ وہ کہتی ہے جی، ہر انسان کی آنکھ سے ایک غیر مرئی لہریں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو لہریں ہوتی ہیں نا، یہ ایموشنل انرجی کی جون سی ہے نا، بجلی سے بری ہوئی ہوتی ہے۔ جو نظر بد والا انسان ہوتا ہے، ان کی آنکھوں سے جو غیر مرئی لہریں نکلتی ہیں، یہ ایموشنل انرجی کی بجلی سے بری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جس بندے کو ہماری نظر لگ رہی ہوتی ہے، اس کی جلدی مسامات کے ذریعے جسم میں جذب ہو جاتی ہے، اور جون سا ہے یہ فوراً سے بجلی کی جو لہر ہے نا، یہ یا تو مثبت ہوتی ہے یا منفی ہوتی ہے۔ اگر تو آپ کو نظر لگ رہی ہے، یعنی کہ اگر یہ منفی لہریں ہیں، تو پھر آپ سمجھ لیں آپ کو نظر بد لازمی لگے گی۔ اب آپ کو اس کے بارے میں یہ بھی بتایا جائے کہ آپ کو تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ منفی لہر ہے یا مثبت لہر ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جب کسی مسلمان کو آپ کوئی اچھائی میں دیکھیں، اچھی حالت میں دیکھیں، آپ کو اس کی کوئی چیز پسند آئے، تو آپ پر بھی یہ لاگو ہوتا ہے کہ آپ لازمی سے کہہ دیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا بارک اللہ۔ اس طرح کے اسلامی جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں امتیوں کو عطا کر دیے، اگر ہم ان چیزوں پر عمل کر لیں تو نہ ہمیں بھی کسی کی نظر لگے گی اور نہ ہماری کسی کو نظر لگے گی، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں پر لازمی عمل کر لیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن ابی ماجہ میں یہ کون سی ہے پورا واقعہ موجود ہے کہ ایک صحابی حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ نہا رہے تھے، اور حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے، اور انہیں دیکھ کر فرمایا کہ اس سے پہلے ایسا خوش آئند جسم آج تک میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ جون سا ہے اگر یعنی کہ بہت تعریف کر دی ان کی، ٹھیک ہے، ان کو دیکھتے، اور یہ سننا تھا کہ حضرت جون سا ہے عامر بن ربیعہ جون سے ایک دم سے زمین پر گرے ہیں، ایک دم سے زمین پر گر پڑتے ہیں، اور ان کو اس قدر شدید بخار ہوتا ہے کہ ان سے اٹھا نہیں جاتا۔ جب حضرت عامر وہاں سے چلے جاتے ہیں تو تھوڑے ٹائم کے بعد جون سا ہے وہیں پہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں جاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سہیل کی طرف نظر اقدس کیجیے، ان کو دیکھیے گا کہ وہ بہت سخت بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، ایسا کیا ایسا ہے؟ اور پھر فوراً سے لوگوں سے پوچھا گیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو کس پر شک پڑتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کی نظر ان کو لگی ہوگی؟ تو لوگوں نے فوراً سے کہا کہ حضرت
عامر جو سے ہیں وہ یہاں سے گزر رہے تھے، ہمیں ان پر شک پڑتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے بھائی کو قتل کرنے کی حرکت کر بیٹھتا ہے، اور کیا ہے کہ اس کو دیکھی جانا، یعنی کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ جب کسی بھائی کو خوشی میں دیکھو، کسی اچھائی میں دیکھو، تو فوراً سے اس کو برکت کی دعا دے، اس کو بڑھنے پھولنے کی دعا دے، یہ نہیں کہ اس کو دیکھ کر آپ کے اندر حسد آئے اور آپ اس کو وہ کریں، ایسا بالکل بھی نہ کریں۔ اب ناظرین یہ سب چیزوں سے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ نظر بد جو سی ہے وہ ایک واقعی موجودہ چیز ہے، اور یہ وہ عمل ہے، نظر لگتی ہے اور بلا شبہ نظر لگتی ہے، اور اس سے کیسے بچا جائے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور ابھی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس کی نشانی کیا ہے۔ نظر بد کی نشانی یہ ہے جناب کہ اگر آپ کو چہرے اور رانوں کے درمیان سرخ اور پیلے رنگ کے زرد رنگ کے جو ہے آپ کو دھبے محسوس ہوں جسم پر، تو سمجھ جائیں آپ کو نظر لگی ہے۔ آپ کی آنکھوں کا جب آپ کسی محفل سے وغیرہ سے واپس آتے ہیں، کسی ایونٹ پہ، کسی فنکشن سے واپس آ رہے ہیں، ویسے ہی گھر میں آپ نے کوئی اچھا لباس پہنا ہے، آپ کے کسی اپنے نے آپ کو ایک دم سے دیکھا ہے اور آپ کو وہ برکت کی دعا نہیں دی، یعنی ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم نہیں کہا، تو سمجھ لے، اور آپ کی آنکھوں سے ایک دم سے پانی چل پڑا ہے بہت تیزی کے ساتھ، آنکھوں سے پانی چلنا نظر بد کی علامت۔ اس کے علاوہ کثرت سے پیشاب کا آنا نظر بد کی علامت، پسینہ آنا خصوصاً ماتھے اور جو سا ہے آپ کی پیٹھ پر جو پسینہ آتا ہے اور کمر پر جو پسینہ آتا ہے، یہ بھی نظر بد کی علامت۔ اس کے علاوہ کان کے جو سا ہے ایک دم سے آپ کو وزنی ہوتے محسوس ہونا، یہ بھی نظر بد کی علامت ہے۔ پھر جو سا ہے نماز میں جو سا ہے آپ کو بار بار سے آواسی آنا، یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ انگڑائیاں آپ کو آ رہی ہیں، یہ بھی نظر بد کی علامت ہے، اور آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کو کوئی ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی نظر بد کی علامت ہے۔ آنکھوں میں تیز سی اگر آپ کو چمک محسوس ہو رہی ہے، تو یہ بھی نظر بد کی علامت ہے۔ ایک دم سے آدھے سر کا وزنی ہو جانا، یعنی آنکھوں کا یہ جو ہمارا فورہیڈ ہے جس کو ہم ماتھا کہتے ہیں، ماتھا اور سر اور آنکھوں کا اوپر والا حصہ ایک دم سے اگر وزنی ہو جائے، یہ بھی نظر بد کی علامت ہے۔ پھر اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اچانک سے آپ کے پورے جسم میں سوئیاں محسوس ہو رہی ہیں، آپ کو لگ رہا ہے سوئیاں چبھ رہی ہیں، یہ بھی شدید نظر بد کی علامت ہے۔ بچوں کا کھانا چھوڑ دینا، دودھ چھوڑ دینا اور ضد میں پڑ جانا بعض اوقات یہ بھی نظر بد کی بہت بڑی علامت ہے۔ اسی طرح سے دل کا ڈوبنا، آپ کو ایسے محسوس ہو کہ آپ کا دل گھبرا رہا ہے، دل کا گھبرانا، دل کا متکے آنا، یہ سب چیزیں بھی بعض دفعہ نظر بد کا جو سا ہے بہت بڑا یہ عمل چل رہا ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر آپ کو تیز تیز سانس آ رہا ہے، موت کا ڈر آپ کو یعنی کہ کر رہا ہے، اور بہت زیادہ یعنی کہ آپ کو اس طرح کی اگر آپ کو سر کی جانب پورے جسم سے درد پھیل جانا، درد کا آنکھوں اور کن پٹیوں سے شروع ہو کر پورے جسم میں آہستہ آہستہ پھیل جانا، ناظرین یہ سب چیزیں وہ ہیں جو آپ کو آج ہم نے بتائیں کہ نظر بد کی علامات ہیں۔ اب آپ کو لے کے چلتے ہیں نظر بد کی ان علامات کا حل کیا ہے۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی علامت محسوس ہوتی ہے تو آپ فوراً سے کیا کریں، آپ اپنا کون سا ایسا عمل کریں جس سے آپ اس سے بچ سکیں، تو اس کے لیے ہے سورۃ کہف کی آیت نمبر 39 کی دعا سے انشاءاللہ العزیز، سورۃ کہف کی آیت نمبر 39 سے انشاءاللہ العزیز نظر کا بہترین حل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کی برکت سے نظر کو اتار دیا جاتا ہے نا۔ اس طرح سے ہمارے ہاں بہت سی چیزیں مشہور، بہت سی گھریلو جو ان سے ہم ٹوٹکے کرتے ہیں، جیسے مرچوں کو وار دیا، پانی کو وار دیا، پیسوں کو وار دیا، اس طریقوں سے بھی ہم نظر کو اتار سکتے ہیں۔ لیکن سب سے جو بیسٹ طریقہ ہے، جو سب سے خاص طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ ہم یہ جو آپ کو سورۃ کہف کی آیت نمبر 39 بتائی گئی، اس کو آپ پڑھیں گے تو اس سے انشاءاللہ العزیز منفی جو آپ پہ نظر بد لگی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے آپ کو بچا لیں گے۔ ناظرین امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو لازمی اچھی لگی ہوگی، ان چیزوں کے ذریعے آپ اپنے آپ کو بھی بچائیں، اور اگر آپ کسی کی اچھائی دیکھتے ہیں، کسی میں کوئی اچھی بات دیکھتے ہیں، اس پر حسد کرنے کی بجائے، حسد سے بھی نظر لگتی ہے، تعجب سے بھی نظر لگتی ہے، اور تعجب جو ہے یہ والدین کی نظر جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی نظر لگتی ہے۔ تو ناظرین اس سے پہلے کہ ہم لوگ ہماری ذات ہماری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچے، کوئی دکھ پہنچے، اللہ ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ اور ناظرین اگر آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، آپ کے دل کو بھاتی ہے، تو فوراً سے ماشاء اللہ کہہ دیں۔ اگر آپ ماشاء اللہ کہہ دیں بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا بڑھا کر ماشاء اللہ لا حول ولا قوت کہہ دیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی اس کی بھلائیاں ملیں گی، اور جس بھی چیز کو آپ دیکھتے ہیں اس کو بھی بھلائیاں ملیں گی۔ ناظرین آتے